مصیبت نہیں جھیلنی پڑی. ان کے لیے لوگوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے, 3 سال تک کھانا پینا بند کیا, لوگ ان پر پتھر برساتے تھے. آج میری راہ میں, آپ کی راہ میں کوئی پتھر نہیں برساتا, کوئی کانٹے نہیں بچھاتا, بلکہ لوگوں نے تو پھول رکھے ہوتے ہیں آگے, بلکہ ہم دین پر چلے. لوگوں نے تو کہا کہ آپ مسجد آباد ہوں, اے سی لوگ لگوانے کے لیے تیار ہیں, گرمی کے موسم میں اے سی لگے ہیں, سردی کے موسم میں گرم پانی میسر ہوتا ہے. یہ عبادت کا آج کا انداز ہے. پہلے کا انداز یہ تھا, زخم بھی کھاتے تھے, زخم کھانے کے بعد اللہ کی راہ کو چھوڑتے نہیں تھے. ہمیں کوئی زخم بھی نہیں دے رہا, کوئی تکلیف بھی نہیں دے رہا, دکان پہ بیٹھے, گھر میں بیٹھے, ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا, رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا. آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تبلیغ کا سلسلہ میری امت کے اوپر ہوگا. لیکن تبلیغ کا سلسلہ ہم آگے کیا پڑھائیں گے, ہم خود بھی عمل نہیں کرتے, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, کس لیے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, اچھائی کی دعوت دیتے ہو. تم سب سے بہترین امت ہو. لیکن افسوس کی بات ہے, آج میں نے اس لیے یہ موضوع چنا, ہو سکتا ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے, کسی کا دل پھر جائے, ذکر مصطفیٰ تو ہوتا رہے گا, محبت مصطفیٰ کے موضوع پر بھی بیان ہوتے رہیں گے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہوتے رہیں گے. کاش حضور کی تبلیغ پر ہم سن کر کچھ سیکھ لیں, اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں, اپنے نامہ اعمال کو چینج کر لیں. آج ہم شفاعت کے بارے میں سوچتے تو ہیں, کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت ملے گی. بتائیں ذرا, جو حضور کی سنت پر عمل ہی نہ کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہی نہ ہو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپناتا ہی نہ ہو, کیا کل قیامت کے دن اس کو شفاعت کی امید ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم تو اس طرح ہے, حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بے عمل ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رحمت پر امید لگائے بیٹھے ہیں, حالانکہ ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے آپ کہیں گے اللہ کی رحمت تو گناہ گار پر بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کو بتا دوں جو نیکوکار ہوگا نا, نماز پڑھے گا, سجدہ کرے گا, سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا, مولا نماز تو میں نے پڑھ لی, نماز مکمل صحیح نہ ادا کر سکا, اب تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں, یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میری نماز کو قبول فرما. جب کوئی بھی نیک عمل کرے گا, نیک عمل کرنے کے بعد عرض کرے گا مولا میرا یہ عمل پتہ نہیں مکمل ہے نہیں ہے, لیکن تیری رحمت بڑی اعلیٰ ہے, مولا اپنی رحمت کے صدقے اس عمل کو قبول فرمائے. اصل رحمت کا حقدار وہ ہے جو عمل والی زندگی گزارتا ہے. اصل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والا وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ پر گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کل قیامت کے دن سب سے بڑا حضور کی شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہو. تو آئیے آج کے دن بہت بڑا دن ہے, یقین کریں, جتنی میں اس کی بلندیاں کروں, اس کی باتیں کروں یہ کم ہے. بہت بڑا دن ہے آج, بہت بڑے دن میں اپنے آپ کو چینج کر دیں, تبدیل کر دیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مستانوں میں اپنے آپ کو بنا لیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں اپنا نام شامل کرا لیں. ہو سکتا ہے ہم دیوانہ وار اس راستے میں چلتے جائے تو کل قیامت کے دن حضور اپنے سینے سے لگائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بڑے کٹھن مرحلے کے اندر کی ہے, بلکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان ہے, ان کا نام عبد العزیٰ تھا. ایمان لانے کے پہلے مدینہ سے دور ایک گاؤں کے رہنے والے تھے. ان کا والد فوت ہو چکا تھا. والد کے فوت ہونے کے بعد ان کے چچا کی سرپرستی میں یہ پرورش پا رہے تھے. چچا ان کو کبھی کھانا دے دیتا, کبھی لباس دے دیتا تو مرضی ہوتی, نہیں تو کوئی بڑا پرانا لباس پہن کر زندگی گزارتے. چونکہ عرب میں کئی گاؤں کے اندر اور گرد و نواح میں اسلام کا ڈنکا بج چکا تھا, تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ یار بڑی دیر ہو گئی, دل بڑا کر رہا ہے کہ ایمان لے آؤں, لیکن اب بس ہو گئی, اب میں ایمان لا کر رہوں گا.
اپنے چچا سے جا کر کہا چچا اس سے پہلے تیری وجہ سے میں ایمان نہ لا سکا، میں ایمان سے دور رہا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میں نے دور رکھا، لیکن آج میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں ایمان لاؤں۔ چچا نے کہا سمجھ لو اگر تم ایمان لاؤ گے نا ساری دنیا تم سے چھین لوں گا، کاروبار چھین لوں گا، کپڑے چھین لوں گا۔ بھتیجے نے کہا کچھ بھی چھین لو، کاروبار چھین لو، لباس چھین لو، میرا گھر چھین لو، لیکن اب کی بار میں ایمان لا کر ہی لوں۔ چچا نے کہا اچھا سارا کاروبار واپس کر دو، حتیٰ کہ تمام لباس تمام کپڑے واپس لے لیے۔ اب یہ بھی اندازہ کر دیں جو عبد العزیٰ نے اپنے بدن پہ لباس پہنا ہوا تھا چچا نے وہ لباس بھی اتروا لیا۔ سخت سردی کی راتیں تھیں اور یہ مکمل برہنہ ہو گئے، جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، چلتے چلتے چھپتے چھپاتے یہ اپنے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، چھپ کر ماں سے کہتے ہیں ماں اگر کوئی کپڑا ہے تو مجھے دے دو۔ ماں نے کہا وجہ؟ کہا اس وقت ننگا ہوں، برہنہ حالت ہے، چچا نے لباس چھین لیا، اب میں ایمان لا کر رہوں گا، کوئی بھی مجھے روک لے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں جیسی بھی ہو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنی چادر آدھی اتار کر بیٹے کو دے دی۔ بیٹے نے سطر چھپایا اور اوپر سے بھی ننگے تھے جسم کو، نیچے سے بھی پاؤں ننگے تھے، صرف سطر چھپایا ہوا تھا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، سطر چھپا کر راتوں رات سفر کرتے کرتے مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں۔ مسجد نبی ابھی نئی نئی بنی تھی۔ جب مسجد نبی پہنچتے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ فجر سے چند لمحات پہلے یہ مسجد نبی کے ایک کنارے جا کر بیٹھ گئے، اندر ایک دیوار کو ٹیک لگا کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے تشریف لائے مسجد میں، تو جب آپ اندر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور عجیب و غریب ماحول ہے، سخت سردی کی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کون کیا پوچھتے ہیں، میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کر بیٹھا، ایمان کی محبت میرے دل میں ہے اور آج میں نے فیصلہ کیا کہ ایمان لا کر رہوں گا۔ میرے چچا نے مجھ سے لباس چھین لیا، ہر چیز چھین لی، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عبد العزیٰ آج کے بعد تیرا عبد العزیٰ نام نہیں ہے بلکہ تیرا نام عبداللہ ہے، ہم تیرا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ، تم بیٹھو تمہاری خدمت کی جائے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، صحابہ کو بٹھا لیا، صحابہ کو بٹھا کر کہتے ہیں اے میرے صحابہ بڑے بڑے عاشق آئے، بڑے بڑے عاشقوں نے مجھ پر ایمان لایا، لیکن ایک ایسا عاشق بھی آیا ہے کہ اس سے اس کے گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ بدن پر جو لباس پہنا ہوتا وہ بھی چھین لیا، لیکن اس کے باوجود میرا دیوانہ آج میرے پاس پہنچ چکا ہے، ہم نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ ساتھ رہے، آقا کریم ان کو تبلیغ کرتے رہے، علم سیکھتے رہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عبداللہ، آ کر عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ تم اگر بیمار بھی ہو جاؤ گے نا تو اللہ تمہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں شہادت کی دعا کرانے آیا تھا، آقا کریم نے اور بات سنا دی۔ جب وہاں سے نکلے صحابہ کرام جنگ کے لیے تو راستے میں ان کو بخار ہو گیا۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بیمار رہے۔ بیمار ہونے کے بعد ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، کفنایا۔ جب دفنانے کی باری آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کر دیا۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا تم قبر میں نہیں جاؤ گے بلکہ قبر میں خود داخل ہوں۔